یہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا قل حبیب ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں اپنے اس کار رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ یہ رشتہ دار کس سطح پر ہیں، کس مقام پر ہیں، خود قرآن یہ بتا رہا ہے، نبی کریم کی زندگی بتا رہی ہے۔ مختلف مقامات پر اسلام کے ان ادوار میں اور اسلام کے اس دور میں کہ جب تک نبی کریم کی زندگی تھی، ہر واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس آیت میں جو القربہ مراد ہے، اس سے معنی اور مراد اور مقصد کون لوگ ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید میں اس بات کو جا کر دیکھیں کہ جہاں پر انبیاء کی نسل سے، انبیاء کے صلب سے، انبیاء سے جسمانی اور ظاہری تعلق رکھنے والے افراد کا ذکر ہے، آپ کو بڑی عجیب و غریب قسم کی آیات نظر آئیں گی اور بڑے عجیب و قسم کے رازوں پر سے آپ کے سامنے یہ آیات پردہ اٹھاتی ہیں۔ حضرت نوح کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جب حضرت نوح نے 950 برس تبلیغ کی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح پر بہت ہی قلیل لوگ ایمان لائے۔ پھر جب یہ سلسلہ ہوا، داستان بڑی عجیب ہے، طویل ہے، کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے اور اپنے مقررہ وقت میں بات ختم ہو جائے اور اشارہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ معروف و مشہور واقعہ جناب نوح کا، لہٰذا آپ قرآن میں جا کر پڑھیں، مطالعہ کریں جب آیات کے ضمن میں، تو یہ بات جو میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں رہے کہ عجیب سلسلہ یہ ہے کہ آیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر گفتگو کی جائے کہ پروردگار نے کیا کہا تھا کہ دیکھو اس میں سوار کرو سب لوگوں کو اور ہلاک ہو جائیں گے سب، مگر یہ کہ جو تمہاری کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، بقیہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت نوح نے کتنے برس تبلیغ کی؟ 950 برس۔ مجھے نہیں پتا اور نہ میں نے روایت میں دیکھا ہے، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتائیں، بڑی خوشی بھی ہوگی، میرے لیے علم اضافے کا باعث ہوگا کہ حضرت نوح کا بیٹا جب طوفان نوح آیا کتنے برس کا تھا۔ 950 برس اگر تبلیغ کی فرض کے 300 برس کا تھا، 400 برس کا تھا، 500 برس کا تھا، اور لگتا یہ ہے کہ نوجوان سا تھا، ایک جوانی کا غرور بھی تھا، کفر کا نشہ بھی تھا۔ ان دونوں نشوں نے مل کر، ان دونوں غروروں نے مل کر جملہ کہلوایا سآوی الی جبل یعصمنی، کسی بھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، کہا کسی بھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعنی اس کو طوفان کی شدت کا اندازہ نہیں تھا، کسی بھی پہاڑ پر چڑھ، بھائی پہاڑ چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، کسی بھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، کسی بھی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا تھا، حضرت نوح نے طوفان تھمنے کے بعد پروردگار عالم سے جب گفتگو کی تو یہ فرمایا پروردگار ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ یعنی یہ حقیقت حضرت نوح کی نگاہوں سے چھپی رہی کہ میرا بیٹا کفر کے اس مرحلے پر ہے کہ آیا رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ وہ حضرت نوح جو 950 برس اپنی قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں، کیونکہ پروردگار نے کہا تھا کہ جو تمہارے اہل ہیں ہم ان کو بچائیں گے، تو یہاں سے ایک بات واضح ہوئی کہ اہل ہونے کے لیے، نبی کا اہل ہونے کے لیے صرف بیٹا ہونا لازمی نہیں۔ لہٰذا جب بیٹا ہونا لازمی نہیں تو آپ دائرے کو اتنی آسانی کے ساتھ پھیلا نہیں سکتے۔ قرآن مجید انکار تمہارا بیٹا حضرت نوح کے فہم سے بالاتر یہ بات دیکھیں، ہم تو انبیاء کے جوتوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، ہم انبیاء تو کیا، انبیاء کے غلاموں کے جوتوں کے خاک کے برابر نہیں ہیں، لیکن مسئلہ اتنا گھمبیر تھا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا۔ موسیٰ، نوح دیکھو ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو مت کرنا کہ جو ظالم تھے، یعنی پروردگار عالم ظالم سمجھ رہا ہے جناب نوح کے بیٹے کو، اور جناب نوح کا بیٹا ہونے کے باوجود جناب نوح کی نگاہوں کے سامنے یہ بات نہیں ہے۔ اہل کہہ رہے ہیں پروردگار ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ پروردگار پہلے کہہ چکا ہے کہ مجھ سے گفتگو مت کرنا ظالمین کے بارے میں۔ جیسے ہی نوح نے گفتگو کی، یہ نہیں کہ میرا بیٹا کیوں ہلاک ہوا، نوح پیغمبر ہیں، عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، ادب کے ساتھ گفتگو کی، یہ نہیں کہ پروردگار میرے بیٹے کو کیوں مار دیا، کہا پروردگار تیرا وعدہ سچا تھا، میرا بیٹا اہل میں سے ہے، بقیہ تو خود سمجھ لے کیا ہے۔ یعنی یہ ادب ہے حضرت نوح کا۔ آواز ہے انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، نوح تو میں نصیحت کر رہا ہوں، واعظ کر رہا ہوں کہ نادانوں کی سی باتیں مت کرو،
عجیب جملہ ہے. لیکن یہی ورق پلٹتا ہے اور جناب ابراہیم کو امامت ملتی ہے. جناب ابراہیم نے جملہ ارشاد فرماتے ہیں ومن ذریتی، پروردگار نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین. تو مسئلہ انبیاء کی ذریت کا ہے. خوب توجہ کیجئے گا، اگر صرف اور صرف نسل پیغمبر میں سے ہونا معیار قرار پاتا تو آپ کہتے کہ جو بھی نسل پیغمبر میں سے ہے وہ سب کا سب اہل ہے. جو نبی کی چھت کے نیچے آ گیا وہ نبی کا اہل، جو نبی کے ساتھ زندگی گزارے وہ نبی کے اہل بیت، جو نبی کے دسترخوان پر بیٹھے وہ نبی کے اہل بیت، جس کا نبی کے ساتھ ذرہ برابر تعلق ہو جائے حسب کے ذریعے یا نسب کے ذریعے، مصاہرے کے ذریعے، وہ نبی کا اہل. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس بیٹے کو کہ جو صلب میں سے تھا نوح کا اہل نہ مانا. اور اگر نسل میں ہونا کافی ہوتا تو حضرت ابراہیم کے سامنے یہ سوال نہ تھا ومن ذریتی، پروردگار میری نسل کا کیا ہوگا. ارے بھائی ابراہیم سوال کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کہہ دیا نا امامت تم کو مل گئی. اب جو بھی تمہاری اولاد میں سے ہوگا تمہارا اہل ہوگا، تمہاری طرح امام ہوگا. ابراہیم جانتے ہیں کہ سلسلہ یہ نہیں ہے. لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، میرا مرتبہ، میرا پیمان، میرا ایگریمنٹ، میرا معاہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یہ بات آپ نے سمجھ لیا. میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نہ جاؤں اور آپ کے سمجھ میں بات آ گئی.